نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورہ شورى آیت نمبر 44 سے 53 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ ومن اور جس کو یضلل گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ، فَمَا لَهُ تو نہیں ہے اس کے لیے من ولیٍ کوئی دوست من بعد ہی اس کے بعد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لما جب رَأَوُا الْعَذَابَ جب وہ دیکھیں گے عذاب کو، یقولون تو وہ کہیں گے هل إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِیلٍ کیا کوئی پلٹنے کا، لوٹنے کا، کوئی دنیا میں واپس جانے کا کوئی رستہ ہے؟ ردن ہوتا ہے، ردہ یرد ردن، رد کرنا، جیسے کہتے ہیں اس نے اس کی بات رد کر دی، تو رد جو بات کی جاتی ہے لوٹا دی جاتی ہے، اس کی بات اس کے منہ پہ ماری جاتی ہے۔ تو اسی طرح دنیا میں لوٹنے کے لیے مردن کا لفظ آیا ہے۔ حل الی مرد من سبیل کیا دنیا میں واپس جانے کا کوئی رستہ ہے؟ کیا کوئی ہے ایسی سبیل، کوئی ایسی صورت نکل سکتی ہے کہ ہم دنیا میں واپس چلے جائیں؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کا تو پھر کوئی دوست نہیں ہے۔ جس کی گمراہی پہ اللہ ہی نے مہر لگا دی ہو تو ایسے شخص کا کوئی حمایتی اور دوست پھر کوئی ممکن نہیں ہے جو اسے راہ راست پہ لے آئے۔ اس لیے ہر شخص کو ہدایت کی دعا اللہ سے خود ہی مانگنی چاہیے کہ اللہ اسے گمراہیوں سے بچائے۔ اللہ نے تو خود ہمیں ایک دعا سکھا دی ہے جو ہر نماز میں ہم مانگتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کانشیسلی نہیں مانگتے، توجہ سے نہیں مانگتے، دھیان سے نہیں مانگتے۔ اللہ نے ہر نماز میں ہم پہ لازم کر دیا ہے کہ ہم ضرور ہر رکعت میں کہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا رستہ دکھا، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ کیونکہ جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کا کوئی حمایتی، کوئی دوست، کوئی اس کو ہدایت پہ نہیں لا سکتا۔ اس لیے میں کہتی ہوں وہ دعا جو ہے نا، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، 4 چیزیں حدیث میں یہ دعا سکھائی گئی ہے ہمیں۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتی ہوں ہدایت کا، والتقی اور تقوی کا، والعفاف عفت و پاک دامنی کا، والغنا اور غنا کا۔ غنا ہوتا ہے دنیا سے بے ثباتی، بے رغبتی۔ غنا جس کے دل میں آ جائے نا، پھر اسے ہر کسی کی چیز کو دیکھ کے اس کے دل میں پھر یہ لالچ نہیں پیدا ہوتی کہ یہ مجھے بھی مل جائے۔ اللہ ہم سب کو یہ 4 چیزیں عطا فرمائے، ہدایت بھی، تقوی بھی، عفت و پاک دامنی بھی، اور غنا بھی۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کیا دنیا میں واپس جانے کی کوئی سبیل ہے؟ کیا دنیا میں واپس ہم لوٹ سکتے ہیں؟ کوئی رستہ ہے ایسا؟ وَتَرَاهُمْ اور آپ دیکھیں گے انہیں، یُعْرَضُونَ کہ وہ پیش کیے جائیں گے، عرض یعرض سے یُعْرَض پیسیو وائس، وہ پیش کیے جائیں گے، پریزنٹ کیے جائیں گے، علیہا اس پر۔ ہا کی ضمیر کس کے لیے ہے؟ جہنم کے لیے۔ ہا اس پر یعنی آگ پر، جہنم پر پیش کیے جائیں گے، اس حال میں کہ خاشعین جھکے ہوئے ہوں گے۔ خشوع ہوتا ہے نا، عاجزی، خاشعین جھکے ہوئے ہوں گے، من الذل ذلت کی وجہ سے، نگاہیں زمین میں گاڑے ہوئے ہوں گے۔ ینظرون وہ دیکھتے ہوں گے، من طرف خفی چھپی نگاہ سے۔ خفی خفیہ کیا ہوتا ہے؟ چھپا ہوا۔
छुपी हुई निगाह से, कन आँखियों से देख रहे होंगे। कभी किसी मुजरिम को देखने का आपको इत्तेफाक हुआ हो कि वो इतना शर्मिंदा होता है कि लोग अब मुझे देखें ना, बस निगाहें ज़मीन में गाड़े हुए, हथकड़ियों में जकड़े हुए मुजरिम जब लाए जाते हैं तो आप देखो कि उनकी निगाहें बिल्कुल ज़मीन की तरफ गड़ी हुई होती हैं, क्योंकि उस वक्त सब लोगों के सामने उन्हें ज़िल्लत का एहसास हो रहा होता है, और कभी कभी कान आँखियों से यूं आंख उठा के ऊपर देख लेते हैं। तो यही हाल होगा उस दिन जहन्नमियों का, क्योंकि उनसे बड़ा मुजरिम कौन होगा। वक़ाल अल्लज़ीना, और कहेंगे वो लोग, आमनु जो ईमान वाले हैं, इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम, बेशक खसारा पाने वाले तो वो लोग हैं, इन्नल खासिरीना, बेशक खासिर खसारा पाने वाले, तो जो सूरह असर में भी आता है ना, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ज़माने की कसम इंसान खसारे में है। वही लफ्ज़ है खासिर, उर्दू में भी खसारा इस्तेमाल होता है। इन्नल खासिरीना, बेशक खसारा पाने वाले, अल्लज़ीना वो लोग हैं, खसिरू जिन्होंने खसारे में डाला, अनफुसहुम अपने आप को भी, व अहलीहिम और अपने घर वालों को भी, यौमल क़ियामती क़यामत के दिन। यानी अहले ईमान उस दिन कहेंगे कि वाकई जो लोग जिन्होंने अपने आप को भी और अपने अहलो याल को भी खसारे में मुब्तला किया, वो वाकई तबाह व बर्बाद होने वाले हैं, वो वाकई खसारा पाने वाले हैं। अला खबरदार, इन्न ज़ालिमीना, बेशक जालिम लोग, फी अज़ाबिन मुक़ीम, दायमी अज़ाब में, कायम रहने वाले अज़ाब में रहेंगे। वमा काना लहुम मिन औलिया, और नहीं होंगे उनके लिए, मिन औलिया वली उनकी जमा, दोस्त, कोई दोस्त उनके लिए कोई उस दिन दोस्त नहीं होंगे, यंसुरूनहुम जो उनकी मदद करें, नासरा यंसुरु मदद करना, नासिरुन इसी से इस्मुल फाइल है, नाम भी रखा जाता है नासिर, मददगार, मदद करने वाला। यंसुरूनहुम कि वो मदद करें उनकी, मिन दूनिल्लाह अल्लाह के सिवा। वमन युज़लिलिल्लाहु, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे, फमा लहू मिन सबील, तो नहीं है उसके लिए कोई रास्ता, हदायत का कोई रास्ता फिर उसके लिए नहीं है, इसके बाद कोई हदायत उसको नसीब नहीं हो सकती, जिसे अल्लाह ही गुमराह करती। इससे पता चलता है कि अल्लाह ने इंसान को इरादा दिया है, इख्तियार दिया है, उसे मर्जी करने का हक है, लेकिन अगर अल्लाह ना चाहे ना, तो वो रास्ता उसे सुझा ही नहीं देता। हदायत का रास्ता अगर कोई चाहे भी ना, तो कोई बात नहीं, अभी मैं इससे फारिग हो जाऊं, इस काम से फारिग हो जाऊं। अक्सर लोगों को आपने सुना होगा, बहुत कॉमन बात है ये, नमाज पढ़ने बस अभी बच्चे ज़रा छोटे हैं, बड़े हो जाएं फिर बाकायदा मैंने नमाज शुरू कर देनी है, बस फिर मैंने कुरान भी पढ़ना शुरू कर देना, ये ज़रा मैं इस काम से फारिग हूँ। अगर पढ़ रहे हैं तो ये ज़रा डिग्री कंप्लीट कर लूँ मैं इसके बाद। तो इस तरह के बहाने और इस तरह की तावीलें, बस फिर अल्लाह फिर उनको वयमुद्दुहुम फी तुग़यानिहिम यामहून, इसलिए अपने लिए हदायत की दुआ करनी चाहिए, गुमराही से बचने की दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला तौफीक दे। हर नमाज के बाद हम क्या कहते हैं, रब्बी आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादत, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मेरी इयानत फरमा कि मैं तेरा जिक्र करूं, तेरा शुक्र करूं और तेरी बेहतरीन इबादत करूं। कितनी प्यारी दुआ है ना। हर नमाज के बाद बस हम ऐसे एक स्टीरियोटाइप अंदाज में, जिस तरह की कोई मशीन नहीं चलती, इस तरह हमारे मुंह से ये दुआ हर रोज़ निकलती है, हर नमाज के बाद निकलती है। कभी हम इस पे रुक के सोचें तो सही कि हम अपने रब से क्या कह रहे हैं, कितनी खूबसूरत बात कह रहे हैं, कितनी बड़ी भलाई हम अल्लाह से मांग रहे हैं। या अल्लाह मेरी इयानत फरमा, मेरी मदद फरमा, मैं कमज़ोर हूँ, मैं शैतान के शिकंजे में फंस जाता हूँ, तू मेरी अगर मदद ना करेगा तो मैं ना तेरा जिक्र कर सकता हूँ, ना शुक्र कर सकता हूँ, ना तेरी इबादत ही अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। तो आइंदा से हम इंशाअल्लाह इस दुआ को सोच समझ के मांगेंगे।
استجیبو لربکم، اپنے رب کی دعوت قبول کر لو، وہی جو اس صورت کا موضوع ہے، دعوت الی الحق، اقامت دین کی جدوجہد، دین حق کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا۔ اور اس میں پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ پیچھے بھی ہم نے پڑھا نا آیت نمبر 38 میں، وہاں کیا کہا گیا تھا کہ ابھی پیچھے سے میں وہ آیت پڑھ کے بتاتی ہوں، سب میرے ذہن سے نکل گئی۔ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہا۔ ظاہر ہے رب کی پکار کیا تھی؟ ان اقیم الدین، وہ بھی ہم نے اسی صورت میں پڑھا کہ دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو۔ تو یہاں یہ کہا جا رہا ہے استجیبوا لربکم، اے مومنو، اے اہل ایمان، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو، من قبل، اس سے پہلے پہلے، ان یاتی یوم، کہ آ جائے وہ دن، لا مرد لہ من اللہ، جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں اللہ کی طرف سے، پھر دنیا میں واپس نہیں لوٹایا جائے گا، اس دن کو بھی لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ اللہ کے حکم سے جب وہ دن آ جائے گا پھر وہ لوٹایا نہیں جائے گا۔ اب پیچھے جو احکام بتائے ہیں یہی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں، تم نے یہ سارے احکام پڑھ لیے، پیچھے ہم نے پڑھا کہ غلبہ دین کے لیے ایک دائی کو جو خصوصیات اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، وہ جو فرائض ہیں، تم نے وہ سارے فرائض کو بھی سمجھ لیا، اپنے رب کی مرضی بھی تمہیں معلوم ہو گئی، اب آؤ اور آگے بڑھو، اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہو۔ ہر انسان نے اپنی زندگی کے لیے بڑے بڑے پلانز بنا رکھے ہوتے ہیں۔ اگر کبھی کسی کو احساس ہوتا بھی ہے نا کہ میں، یہ میری ذمہ داری ہے، میں امت محمدیہ میں سے ہوں اور میرا یہ فرض ہے، اللہ نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ پھر وہی بات جو میں نے بھی آپ کو کہا کہ ہم بس پھر شیطان ہمیں اس طرف لگا دیتا ہے کہ ذرا بس میں یہ والا کام کر لوں، میں اس فرض سے فارغ ہو جاؤں، میں اس ذمہ داری سے ذرا اپنے آپ کو فارغ کر لوں، تو بس پھر میں خود کو دین کے لیے وقف کر دوں۔ لیکن تمہیں پتہ ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ کھڑی ہو، اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، اپنے رب کی اس پکار پہ لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھو، اور اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنے حصے کا کام کر لو۔ ایسا نہ ہو کہ کل ہمارا رب ہم سے پوچھے کیا کر کے آئے ہو، ہمارے نبی نے تمہیں جاتے جاتے کیا کہا تھا آخری خطبے میں؟ ایک آیت بھی اگر تم پر تک پہنچ گئی ہے تو اسے آگے پہنچا دو، بلغوا انی ولو آیا، جو یہاں موجود ہیں وہ میرا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، اور یہ آگے ہی آگے شمع سے شمع جلتی رہنی چاہیے۔ ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، ما لکم، نہیں ہوگی تمہارے لیے، من ملجأ، کوئی جائے پناہ، ملجا و مولا کہتے ہیں نا، تو ملجا کہا جاتا ہے اردو میں بھی پناہ گاہ کو۔ ما لکم من ملجأ، نہیں ہوگی تمہارے لیے کوئی جائے پناہ یومئذ، اس دن، وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگی تمہارے لیے انکار کی کوئی صورت کہ تم اس دن یہ کہہ سکو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ گناہ میں نے نہیں کیا، تمہارے لیے انکار کا کوئی موقع نہیں ہوگا، تم اپنے اعمال سے، اپنے گناہوں سے انکار نہیں کر سکو گے۔ جو کچھ تمہارے ساتھ کیا جائے گا اس پہ بھی تم کوئی احتجاج نہیں کر سکو گے، نہ ہی اپنی حالت کو تبدیل کرنا تمہارے بس میں ہوگا۔ وہ دن آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہہ دو۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اگر لوگ بات نہیں مانتے، اعراض کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پہ کوئی نگران بنا کے نہیں بھیجا،
آپ کا کام بس پہنچا دینا ہے۔ یہ اگر لوگ آپ کی اپنے رب کی پکار پہ لبیک کہتے ہوئے دین حق کی سربلندی کے لیے اٹھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں تو ان کی اس کوتاہی کی ذمہ داری آپ پہ نہیں ہوتی۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کے ذمے تو بس پہنچا دینا ہے۔ ان علیک نہیں ہے آپ پر الا البلاغ مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا اور بے شک ہم اذا جب اذقنا الانسان ہم چکھاتے ہیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمتن رحمت فرحا بہا وہ بہت خوش ہوتا ہے اس پر۔ کوئی بھی خوشی ملتی ہے، کوئی بھی نعمت ملتی ہے اللہ کی طرف سے، کوئی بھی انسان کے پاس جب اس کی رحمت آتی ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، خوشیاں مناتا ہے، اتراتا پھرتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ اور اگر پہنچتی ہے ان کو سیئتن کوئی برائی، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی تنگی، کوئی پریشانی، اور وہ ہوتی تو کس وجہ سے ہے؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے وہ ہوتی ہے، ان کے اپنے ہی بد اعمال کی وجہ سے وہ تکلیف ان تک پہنچی ہوتی ہے، انہیں آئی ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی بیماری ہو، چاہے وہ کوئی مالی تنگی ہو، چاہے وہ کسی جان کا چلے جانا ہو۔ مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کہ اپنے ہی گناہوں کے سبب اگر ہم انہیں کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ تو بے شک انسان بہت ہی ناشکرا ہو جاتا ہے، ساری نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اس کو ملی ہوتی ہیں۔ کوئی بھی تکلیف اگر آ جائے بس ایسے کہتا ہے کہ کبھی مجھے کوئی بھلائی ملی ہی نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ بہت تکرار کے ساتھ یہ آیت قرآن میں وارد ہوئی ہے۔ کبھی آتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ کی آخری آیات، آخری رکوع جو ہے وہ بھی یہیں سے شروع ہو رہا ہے، اور بھی بہت دفعہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جہاں میں للہ ملک السماوات والارض، اللہ کی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ یخلق ما یشاء وہ پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناسا، یہب وہبہ سے ہے، وہب ہوتا ہے عطا، جیسے کہتے ہیں نا وہبیت، رسالت جو ہے ایک وہبی عمل ہے، وہبی چیز ہے۔ اللہ کسی کی کوشش سے اسے نبوت و رسالت نہیں دیتا، یہ اللہ ہی کی طرف سے وہب کیا جاتا ہے، عطا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی یہ وہی لفظ ہے یہبو، وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء جسے وہ چاہتا ہے اناسن بیٹیاں، و یہبو اور وہ عطا کرتا ہے لمن یشاء الذکور جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے، او یزوجہم زوجہ یزوج ہوتا ہے ملانا، یا وہ ملا کر دیتا ہے ان کو ذکران و اناسا بیٹے اور بیٹیاں۔ یہ رنگ ہیں دنیا کے، کسی کو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اسے بیٹیاں عطا فرماتا ہے، کسی کو آپ دیکھیں گے کہ بیٹے عطا فرماتا ہے، اور کسی کو بیٹے اور بیٹیاں رحمتیں بھی اور نعمتیں بھی دونوں ملا کے عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا اور کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے بانجھ، عقیمہ بانجھ۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی دین ہے۔ انہ علیم قدیر بے شک وہ بہت علم والا اور بہت قدرت والا ہے۔ قدرت والا اس لیے کہ چاہے تو وہ سب کو ان کی مرضی کے مطابق بیٹے بیٹیاں جو وہ چاہے ان کو دیتا رہے، لیکن وہ علیم بھی ہے، وہ جانتا ہے اپنی مرضی و منشا کے مطابق وہ دیتا ہے، وہ کہ وہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ کس کے لیے کیا بہتر ہے۔ وہ جس کو جو عطا کرتا ہے نا وہ اپنے علم اور حکمت کی بنیاد پہ عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے
اولاد سے محروم کر دیتا ہے، اور وہ بھی اس کی حکمت کے تحت ہی ہوتا ہے. اس میں بھی بڑی اس کی حکمتیں چھپی ہوتی ہیں، بعض اوقات انسان کو وہ سمجھ نہیں آتی، اور بعض کو دے کے بھی لے لیتا ہے. یہ اللہ کے کام ہے، یہ اس کے اختیارات ہیں، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے ممکن ان یکلمہ اللہ، یہ کہ کلام کرے اس سے اللہ تعالیٰ. اب یہاں سے وحی کی اقسام بیان کی گئی ہیں، وحی کی حقیقت بیان کی گئی ہے کہ وحی کس کو کہتے ہیں. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے ڈائریکٹ، الا وحین، مگر وحی کے ذریعے، او من ورائی حجاب، یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا وہ بھیجتا ہے کوئی فرشتہ، فیوحی، تو وہ وہی پہنچاتا ہے باذن ہی، اس کے اذن سے. اب یہ جو پہلی بات ہے نا کہ الا وحین، کسی بشر سے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، ہاں وحی کے ذریعے. یہ جو پہلی وحی کا نام ہے نا، ذکر ہے یہاں، یہ وحی خفی ہے، اسے الہام بھی کہا جاتا ہے. یہ پہلی قسم سمجھ لیں کہ یہ وحی کی پہلی قسم ہے، جسے ہم القا بھی کہتے ہیں، دل میں بات ڈال دی، بات القا کر دی، الہام بھی کہا جاتا ہے، وحی خفی بھی کہا جاتا ہے، اور اسے وحی غیر مطلوب بھی کہا جاتا ہے. یہ کئی نام ہیں اس کے. یعنی اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے براہ راست بندے تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے، اور جو متعلقہ بات ہوتی ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف اللہ نے وحی کی کہ اپنے بیٹے کو سمندر میں ڈال دے. اب کوئی فرشتہ تو نہیں آیا تھا ان کے پاس، جبریل تو نہیں آئے تھے، بس اللہ نے دل میں بات ڈال دی، القاء کر دی. اسی طرح شہد کی مکھی کی طرف ہم نے سورہ نحل میں پڑھا کہ شہد کی مکھی کی طرف ہم نے وحی کی. پھر ہم نے ابھی سورہ حامیم سجدہ میں پڑھا کہ ہر آسمان میں اس سے متعلقہ پیغام اللہ تعالیٰ جو پہنچاتا ہے اس کو بھی وحی کا نام دیا گیا ہے. تو یہ وحی کی مختلف مثالیں ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. یہ وحی خفی ہے، یا وحی غیر مطلوب ہے، یا اسے القاء یا الہام کہا جاتا ہے. دوسری قسم جو وحی کی ہے وہ ہے او من ورائی حجاب، یا پردے کے پیچھے سے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا تھا، پردے کے پیچھے سے اللہ نظر تو نہیں آیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ سے کلام کرنا، سورہ نساء میں آتا ہے. یہ دوسری قسم ہو گئی. تیسری قسم ہے او یرسل رسولا، یا وہ بھیجتا ہے کوئی رسول، کوئی فرشتہ، فیوحی، پھر وہ وہی پہنچاتا ہے باذن ہی، اس کے حکم سے، یعنی اللہ کے حکم سے وہ وہی کرتا ہے. ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی جو اللہ چاہتا ہے. یہ وحی کی تیسری قسم ہے، جو جیسے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے انبیاء تک اللہ کے پیغام آتے رہے. تورات نازل ہوئی، انجیل نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام تمام انبیاء کے پاس، رسولوں کے پاس اللہ کا پیغام لے کے آتے رہے. اور اسی طرح پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ بھی نازل ہوا. یہ تیسری قسم ہے. انہ علی حکیم، وہ بہت بلند و بالا، بہت حکمت والا ہے. اس کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ کسی انسان سے براہ راست بغیر حجاب کے کلام کرے. وہ حکمت والا ہے، اس نے اپنی حکمت کے مطابق انسانوں تک کمیونیکیشن کے طریقے اختیار کیے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف ایک روح، من امرنا، اپنے حکم سے.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے ایک روح اپنے امر میں سے، یا یہاں پر قرآن کو روح ہم من امرنا کہا گیا ہے، اپنے امر میں سے ایک روح ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب، ہوا آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ولل ایمان، اور نہ ایمان کو آپ جانتے تھے، ولیکن جعلناہ، اور لیکن ہم نے بنا دیا اس کو، نورن نہدی بہی، ایک روشنی، ہم ہدایت کرتے ہیں اس کے ذریعے، من نشاء، جس کو ہم چاہیں، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ البتہ رہنمائی کرتے ہیں، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ اب ان آیات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ آپ کو ایمان کہاں سے ملا۔ الحمدللہ، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے نا، آپ کے ایمان کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی شمع ہو روشن، جو بھی اس شمع کے قریب آئے گا وہ منور ہو جائے گا، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے گا۔ ہاں، جو بد نصیب ہیں، جیسے منافقین ہیں، مشرکین ہیں، آپ کے پاس رہتے ہوئے بھی، آپ کی قربت میں رہنے کے باوجود بھی وہ ایمان سے محروم رہے، لیکن اگر کسی کے اندر ذرا سا بھی خیر ہو تو آپ کی صحبت میں رہ کے ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کہ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے، آپ نے کوئی دنیا کی روایتی تعلیم نہیں حاصل کی تھی، نہ ہی آپ تورات اور انجیل کے علم سے واقف تھے، آپ امیین میں سے تھے۔ ولیکن جعلناہ نوراً، لیکن اس قرآن کو ہم نے ایسا نور بنا دیا، نہدی بہ من نشاء من عبادنا، جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں۔ یعنی قرآن کے ذریعے سے آپ کے ایمان نے ایک حقیقی شکل اختیار کر لی، آپ کے اندر وہ پوٹینشل تو موجود تھا جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں رکھا ہے، جیسا کہ ہم نے اکثر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہر انسان کے اندر، ہر روح کے اندر، انسانی روح کے اندر ایک فطری طور پہ، کیونکہ ہم اللہ سے عہد بھی کر کے ہیں نا، عہد الست، تو انسان کے اندر فطری طور پر ایک خیر ہوتی ہے، انسان فطری طور پہ اس کے اندر ایک بھلائی کا جذبہ موجود ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح ہے وہ تو تمام انسانی ارواح سے زیادہ مضبوط ایمان آپ کے اندر تو موجود تھا۔ آپ کی روح کے ایمان کی کیفیت سورہ نور میں ہم نے پڑھی ہے، نور علی نور، یعنی آپ کی روح کے اندر ایمان پہلے سے موجود تھا، پھر آپ کو تفصیلی ایمان قرآن سے ملا۔ آپ کی روح مبارک کے اندر ایک جو پوٹینشل موجود تھا پہلے سے، قرآن نے اس ایمان کو اور ایکٹیو کر دیا، یعنی قرآن کے نور سے آپ کا ایمان جگمگا اٹھا اور آپ کی ذات کے اندر نور علی نور کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور پھر آپ انسانیت کی ہدایت کے لیے خود منارہ نور بن گئے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، بے شک آپ البتہ ہدایت دیتے ہیں، اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف، پوری انسانیت کے لیے پھر آپ ہدایت کا منبع بن گئے۔ صراط اللہ الذی، اس رستے کی طرف، اللہ کے اس رستے کی طرف، الذی وہ جو، لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں، یعنی اس اللہ کے رستے کی طرف آپ رہنمائی کرتے ہیں جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ الا، خبردار، الی اللہ تصیر الامور،
اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں، تمام امور تمام کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر، آج ہم نے سورۃ الشورى مکمل کر لی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح قرآن کا فہم عطا فرمائے، اسی طرح ہمیں اس کے ساتھ جوڑے رکھے اور ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے رکھے۔ قرآن کو اللہ ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ اسے پڑھتے ہوئے جو غلطیاں کوتاہیاں ہم سے سرزد ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر۔ اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الکذب وعینی من الخیانة فإنک تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور۔ اللہم انا نسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔